آج ہم بھی نبی کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور بڑے ہم فخر سے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، غلامی رسول میں جو گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آ سکتا وہ کیسے اپنی موت قبول کر سکتا ہے؟ غلامی رسول میں جو تلاوت کلام پاک نہیں کر سکتا وہ کیسے اپنی جان قبول کر سکتا ہے؟ غلامی رسول میں جو نبی کی اتباع نہیں کر سکتا، نبی کی فرما برداری نہیں کر سکتا اور نبی کی سنتوں کو نہیں اپنا سکتا، وہ کبھی نبی کی محبت میں اپنی جان قربان نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر انہوں نے اس پر عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، تمام جتنے بھی صحرا ہیں ان کو پار کر دیا اور سمندر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں سمندر کے اندر ڈبو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں، یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی نے جو ہمیں دین دیا تھا، تیرے نبی نے جو ہم تک کلمہ پہنچایا تھا، اور دنیا کا نقشہ یہ کہتا ہے اس سمندر سے آگے کوئی انسان رہتا نہیں ہے، میرے اللہ تو گواہ رہنا، اگر اس سمندر سے آگے کوئی انسان رہتا ہوتا میں اس گھوڑے کو اس سمندر کے سینے پر ڈال دیتا اور تیرے نبی والا کلمہ ان تک پہنچاتا، تیرے نبی کی نماز ان تک پہنچاتا اور تیرے نبی کا ایک ایک فرمان ان تک پہنچاتا اور تیرے نبی کی سنتیں ان تک پہنچاتا۔ یہ تھا نبی کا عشق اور نبی کے ساتھ عشق اور محبت، یہ صحابہ کا عشق اور محبت تھا، اور آج ہم بھی عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ ہم نبی کے نام پر مال خرچ نہیں کر سکتے اور نبی کی اتباع نہیں کر سکتے، نبی کی سنتوں کو نہیں اپنا سکتے، ہم جان نبی کے نام پر کیسے قبول کر سکتے ہیں اور جان کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ ایک شخص گھر سے اٹھ کر نبی کا حکم سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر مسجد تک نہیں آ سکتا اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کروں گا، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب زبان سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم عملی مظاہرہ بھی کریں۔ آج ہماری مسجدیں یہ نمازیوں سے خالی ہیں، آج ہمارے گھر جو ہیں یہ نبی کی اتباع سے اور نبی کی سنتوں سے خالی ہیں، ہم کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ محبت اور عشق کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، ہم نبی کے نام پر اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ بھی تو ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال اور دولت، اتنی فراوانی، جب نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اپنا سارا مال نبی کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہم بھی ہیں کہ ہم نبی کے نام پر، اور یاد رکھنا یہ مال و دولت پر کبھی گمان نہیں کرنا چاہیے، یہ مال و دولت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اپنی جوانیوں پر کبھی گمان نہیں کرنا چاہیے، اپنی طاقت پر کبھی گمان نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ وہ مال و دولت والے، وہ قارون جس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے اونٹ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا وہ فرعون کہ مجھ سے بڑا کوئی خدا اس دنیا میں نہیں ہے، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس جوانی پر اور مال و دولت پر اور اپنی طاقت پر کبھی گمان نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم ایک لمبی قطار کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے اور ہماری زندگی جو ہے یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، آئے روز ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج ہماری آنکھوں سے نوجوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں
عورتیں جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے قبول نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس اگر مال و دولت آ جاتا ہے، ہم غریب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارا بھائی اگر غریب ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے، ہم اپنے بھائی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھو، یہ مال و دولت ختم ہو جانے والا ہے، یہ جوانی ختم ہو جانے والی ہے، یہ طاقت ختم ہو جانے والی ہے۔ کل قیامت کے دن میرا اللہ اعلان کرے گا، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکمرانی ہے؟ اس وقت کسی کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ میرا اللہ اعلان کرے گا، آج میرے سوا کسی کی بادشاہت نہیں ہے، آج کسی کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر تکبر کرنے والے یہ آج کہاں چلے گئے؟ یہ دنیا کے اندر دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے آج کہاں چلے گئے؟ اس وقت کسی کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔